اثر نہیں کریں گے، اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کریں گے، اس کتاب کے مطابق اپنا قانون نہیں بنائیں گے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ یضعوا، اللہ ان کو نیچے گرا دے گا، پستی میں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زوال دے دے گا کہ وہ دنیا کے اندر بھی عزت نہیں پا سکیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت نہیں پا سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو بڑی ہی مشہور اور معروف ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وفی روایت افضلکم، تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھلاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کو پڑھنے اور پڑھانے کا اتنا اجر اور ثواب بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب سب سے اعلیٰ ہے، اس کا استاد بھی سب سے اعلیٰ اور اس کا طالب علم بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا خیرکم۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جو لوگ مسجد میں، مدرسے میں چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا معنی، اس کی تفسیر، اس کا ناسخ اور منسوخ، اس کی قرات جانتے ہیں، وہ لوگ ہماری نظروں کے اندر بھی سب سے بہترین ہونے چاہیے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہترین لوگ۔ تو اس بارے میں ہمیں بھی تھوڑی سی اپنی سوچ بدلنی ہوگی کہ ہم ان طالب علموں کو حقیر نہ سمجھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم فرمائیں، افضلکم فرمائیں کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے افضل لوگ یہ ہیں، تو ہم ان کو حقیر سمجھیں، ان کی عزت نہ کریں، ان کو معمولی انسان سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا ان وان الطالب لا تزع له الملائکۃ اجنحتها رضا لطالب العلم۔ دیکھو قرآن مجید پڑھنے والوں کا مقام دیکھو، فضیلت دیکھو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کی زبان وحی کی زبان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو بات کرتے ہیں وحی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک جو فرشتے ہیں طالب علموں کی خاطر اپنے پاؤں بچھا، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، طالب علموں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کون سے طالب علم؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، فرشتے ان کا اتنا حیا کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، نورانی فرشتے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر ہمیں بھی ان طالب علموں کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان سے ہم نے محبت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، دنیا کے علوم اور فنون کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ ہمارے دماغ میں، ہماری سوچ میں ان کا مقام بہت بلند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔
جو لوگ اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کتاب کو آپس میں سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسی مجلس پر، ایسی محفل پر، ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، قرآن کا دور کیا جا رہا ہے، قرآن کو سمجھا جا رہا ہے، مجلس قرآن ہے، درس قرآن کی مجلس ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، اور اس محفل اور مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی فضیلت ہے کہ جس محفل اور مجلس کی خاطر آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں اور اس محفل اور مجلس کو گھیرے میں لے لیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ کیا دنیا میں کسی کتاب کی یہ فضیلت ہے؟ کیا کسی کتاب کے پڑھتے وقت آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ صرف اس کتاب کو شرف حاصل ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے، یہ شریعت کی کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو اس کا عمل پیچھے کر دیتا ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرتا۔ ایک غریب آدمی کا بیٹا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قاری ہے، اور ایک بڑے چودھری کا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، فضیلت کس کی ہے؟ قاری کی، اس غریب کے بچے کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے آ گیا اور وہ نہیں آیا۔ اب فیصلے فضیلت کے، مقام کے، درجات کے فیصلے نسب کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بچے کو جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے، اللہ نے اس کو بلند کر دیا ہے، اور جو مالدار تھا، چودھری تھا، کارخانے دار تھا، فیکٹری والا تھا، اس کا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن یہ بچہ آگے ہوگا، اس کا درجہ، اس کا مقام بلند ہوگا۔ وہاں درجے، مقام، فضیلتیں خاندان دیکھ کر، رنگ اور نسل دیکھ کر نہیں عطا کیے جائیں گے بلکہ انسان کا عقیدہ اور عمل دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے، امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن قرآن مجید کے قاری کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرَ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور تیرا مقام جنت وہاں ہوگی جہاں تو قرآن مجید کی آخری آیت پڑھے گا۔ میرے بھائیوں دیکھو کیسے درجات مل رہے ہیں،
کیسی فضیلتیں مل رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، جس کو لوگ دنیا کے اندر حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ اس کے پاس تو سائیکل ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہی نہیں ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دنیا آج قرآن والوں کو ایسے ہی دیکھتی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مسجد کے مولوی ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ مسجد کے لیے رہ گئے، ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن وہاں دنیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گی کہ جس کو ہم حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے، آج وہ کہاں جا رہا ہے۔ کارخانوں والے، فیکٹریوں والے، مربوں اور زمینوں والے نیچے ہوں گے، قرآن مجید کا قاری سب سے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، یہ عزت اللہ نے دی ہے اس قرآن کے ذریعے سے میرے بھائیوں، جس کو آج ہم ہاتھ نہیں لگاتے، آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری نہیں بناتے، قرآن کا عالم نہیں بناتے، قرآن کا حافظ نہیں بناتے، کوئی ویلیو ہی نہیں، نوکری نہیں ملتی، قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر حکومت کوئی نوکری نہیں دیتی، کوئی عہدہ اور منصب نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کے ہاں دیکھو میرے بھائیوں، کیسے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عہدے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو منزلیں دے رہا ہے اور کیسے اس کو اعلیٰ مقام دے رہا ہے قیامت والے دن۔ اور یہ دنیا آخرت کی، یہ دنیا جو ہے یہ تو بالکل عارضی زندگی ہے میرے بھائیوں، ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید جس کو آج ہم چھوڑ چکے، ایک روایتی کتاب بن گئی کہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مردوں کو بشکوانے کے لیے پڑھتے ہیں، فضیلت حاصل کرنے کے لیے بھائی درجہ مل جائے۔ ہم اس کتاب کو قانون کی کتاب نہیں مانتے، عقیدے کی کتاب نہیں مانتے، اس کتاب سے ہم فیصلے نہیں کرواتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قرآن مجید پڑھا کرو، اپنا کوئی معمول بناؤ قرآن مجید کو سیکھنے کا، پڑھنے کا۔ میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا، کوئی معمول بناؤ۔ اتنا وقت اگر مجھے قرآن اچھی طرح یاد نہیں، قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو میرے بھائی اپنی مصروفیت سے وقت نکال، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس بیٹھو، قرآن کو سیکھو۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا، قرآن بولے گا میرے بھائیوں، قرآن بولے گا۔ قرآن بول کر اپنے قاری کے متعلق، اپنے عالم کے متعلق اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے متعلق، قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے اوپر ایک جھنڈ کی مانند یا پرندوں کے غول کی مانند یہ صورتیں سایہ کیے ہوئے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے متعلق جھگڑا کریں گی، اپنے پڑھنے والے کے متعلق جھگڑا کریں گی اللہ سے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ دنیا میں ہمیں پڑھا کرتا تھا جب لوگ غافل تھے اور لوگ اس قرآن سے اعراض کر چکے تھے، اس بندے نے ہمیں سینے سے لگایا۔ آج لوگ بد عقیدہ ہو گئے، بد عمل ہو گئے، انسانوں کے بارے میں، پیروں فقیروں کے بارے میں یہ عقیدہ ہم نے گھڑ لیا کہ جی یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری فلاں بندے کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، ہم فلاں شخصیت کی بیعت ہو گئے ہیں، اب ہم جو بھی کریں، جیسا بھی عقیدہ ہے، جیسا بھی عمل ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لیکن سوچ اور فکر یہ ہے کہ فلاں ہمارا پیر ہے، قیامت والے دن ہمیں وہ چھڑا لے گا، ہماری شفاعت کرے گا۔ یا بنی اسرائیل
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت دے دے۔ لا یشفع عنده الا باذنہ، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ کا ولی، کوئی شہید، کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق یا بیٹا اپنے باپ کے متعلق کسی قسم کی شفاعت نہیں کر سکے گا الا باذنہ، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی۔ مگر قرآن مجید شفاعت کر رہا ہے اپنے پڑھنے والوں کے متعلق۔ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، فرمایا قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کے متعلق شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اپنے روزہ رکھنے والوں کے متعلق شفاعت کرے گا۔ آئیے ایسی جو فضولیات ہیں، لغویات ہیں، جن کے پیچھے کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، من گھڑت عقیدہ، سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کر وہ باتیں قبول کرو، ان چیزوں کی طرف آؤ جو ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، جو دلائل ہیں، جن میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمارے پاس دلیل و برہان ہے، ان کی طرف آئیے۔ جب قرآن شفاعت کر رہا ہے تو کن کے لیے؟ فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ لأصحابی شفیعا لأصحابی، جو قرآن کے صاحب ہو جائیں گے، ساتھی، قرآن ان کا ساتھی ہوگا۔ صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوپہر بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب صبح آپ بیدار ہوتے تو دعا کے بعد، ابھی وضو نہیں آپ نے کیا ہوتا، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کرتے تھے۔ آپ کس طرح اپنے دن کی ابتدا قرآن مجید کی تلاوت سے کر رہے ہیں، اور جب آپ سوتے ہیں تب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہر وقت اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن، قابل رشک 2 بندے، آپ فرماتے ہیں قابل رشک 2 بندے ہیں۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھے تو کہے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، لیکن ہمارا رشک بدل چکا ہے۔ ہم کسی کی گاڑی کو دیکھ کر بھائی کیا بات ہے، کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر ہمارے منہ سے پانی آ جاتا ہے، کسی کا کوئی اچھا مکان بن گیا ہم ادھر ہی ڈھیری ہو گئے، کسی کی فیکٹری دیکھی، کارخانہ دیکھا، کسی کی تنخواہ دیکھی، بس ہماری جان نکل جاتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے آج کے دور میں، اکثر مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ دنیا دار لوگوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، کاش کہ میری بھی ایک فیکٹری ہو جائے، کاش کہ میری اتنی زمین ہو جائے، کاش کہ میری ایک مارکیٹ بن جائے، کاش کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، سائنسدان بن جائے، انجینئر بن جائے۔ ہماری یہ سوچیں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لا حسد الا فی اثنتین، ان چیزوں کو دیکھ کر رشک نہ کیا کرو۔ اگر تم نے رشک کرنا ہے تو آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ قابل رشک بندہ کون ہوتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن دے دیا ہو، جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا عالم ہے، جو قرآن کا مبلغ ہے۔ یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار،
کہ وہ اس قرآن کے ساتھ دن اور رات کی گھڑیاں قیام کرتا ہے، دن کو بھی قرآن کے ساتھ کھڑا ہے اور رات کو بھی اٹھ کر اس قرآن کے ساتھ اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، اللہ کی آیات پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، اور لوگوں اگر تم بننا چاہتے ہو، کسی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، کسی کو دیکھ کر رشک اور حسرت تمہارے دل میں پیدا ہو کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، تو اس بندے کو دیکھو جو قرآن والا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کی زبان پر قرآن ہے، جو دن کے وقت قرآن کا مبلغ ہے اور رات کے وقت تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ بندہ قابل رشک ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو۔ آگے کیا ہے؟ فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي أَنَاءِ اللَّيْلِ وَأَنَاءِ النَّهَارِ، اللہ نے مال دیا، زمین دی ہے، دولت دی ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، مارکیٹ ہے، مگر بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، متکبر نہیں ہے۔ يُنْفِقُهُ، وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں دن کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ بندہ قابل رشک ہو سکتا ہے۔ اگر تم دنیا کو دیکھتے ہو کہ ہمیں دنیا ہونی چاہیے ہمارے پاس، تو پھر یہ بندہ جس کے پاس دنیا تو ہے مگر وہ بخیل نہیں ہے، اللہ کی راہ میں رات کو بھی بے دریغ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دن کو بھی بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ دوسری روایت میں فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، اللہ نے اس کو اپنے مال پر مسلط کر دیا ہے۔ مال اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، مال کی محبت اس کو اللہ اس کے رسول سے دور نہیں کرتی، نماز سے دور نہیں کرتی، زکوٰۃ سے دور نہیں کرتی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، اللہ کے گھروں سے دور نہیں کرتی۔ اس مال کو اپنے لیے لونڈی سمجھتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے بے دریغ خرچ کر دیتا ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں غریب ہو جاؤں گا، فاقہ آ جائے گا، کیا کہیں گے، لوگ کہاں تک پہنچ گئے، میں غریب ہو جاؤں گا اگر مال خرچ کروں گا۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے وعدوں پر اس کو یقین ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، اگر آپ کے پاس آج وقت نہیں ہے کہ آپ قرآن کے قاری نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے، حافظ نہیں بن سکتے، تو جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عالم قاری مبلغ بن رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ان پر مال ہی تم نچھاور کر دو، ان کی حالت بہتر کر دو، ان کی رہائش گاہیں اعلیٰ بنا دو، ان کا کھانا بہترین بنا دو، ان کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ کر دو، بڑھا دو، تاکہ تم اس فضیلت کو حاصل کر سکو۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، بخل سے کام نہ لو، کنجوسی نہ کرو، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تاکہ قیامت والے دن تمہیں حسرت نہ ہو، مجھے اللہ نے اتنا مال دیا تھا، کاش کہ میں خرچ کر لیتا۔ وہ لوگ جو خرچ کر کے درجات حاصل کر رہے ہیں، جنت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، میرا مال تو دنیا کے اندر رہ گیا، میں اپنے مال کو سنبھال کر رکھتا تھا، گنتا رہتا تھا، میرے پاس اتنی دکانیں ہو گئیں، بینک کے اندر میرے اتنے پیسے موجود ہیں، اتنی زمین کی ایکڑ میں نے خرید لیے، اگلے سال میں نے 5 اور خریدنے ہیں، اگلے سال میں نے 5 اور خریدنے ہیں، آج میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے وہ کرنا ہے، اسی سوچ اور فکر میں رہا اور اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، مال ادھر ہی رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنه عمله، اس کے اعمال کا دار و مدار منقطع ہو جاتا ہے،
نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ امر بالمعروف کر سکتا ہے، نہ نہی عن المنکر کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ زبان بند، آنکھیں بند، کان بند، ہاتھ پاؤں کی حرکت بند، دل کی دھڑکن بند، روح نکال لی جاتی ہے، خالی جسم ہوتا ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، خرچ کیا ہوا مال آپ نے مسجد پر خرچ کر دیا، آپ نے طالب علموں پر خرچ کر دیا، آپ نے اللہ کی کتاب پر خرچ کر دیا، آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا، وہ آپ کا لگایا ہوا بوٹا اور پودا آپ کے مرنے کے بعد بھی دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لوگ وہاں آ کر قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ قبر کے اندر بھی آپ کو اس کا فیضان پہنچ رہا ہے، اس کا اجر اور ثواب پہنچ رہا ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا میرے بھائیوں۔ او علم ينتفع به، دوسری چیز ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، علم نافع۔ قرآن مجید سے بڑھ کر اور کون سا علم نافع ہو سکتا ہے؟ حدیث رسول سے بڑھ کر اور کون سا علم نافع ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن مجید کی خدمت کرو، قرآن کو عزت دو، قرآن تقسیم کرو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ کرو، تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صحیح بخاری ترجمے والی لوگوں میں تقسیم کر دو، ترجمے والے قرآن گھر گھر پہنچا دو، صحیح بخاری صحیح مسلم گھر گھر پہنچا دو۔ آپ تو فوت ہو جائیں گے لیکن یہ کتابیں دنیا کے اندر موجود رہیں گی۔ ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ میں اور آپ کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ چیزیں قیامت تک یا جب تک بھی رہیں گی، جب تک ان کو پڑھا جائے گا، جب تک لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے، اپنا عقیدہ اور عمل درست کرتے رہیں گے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز فرمایا اس کے نیک بچے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ نیک بچے، نیک اولاد۔ ہمیں فکر ہے کہ آج اگر میں مر جاتا ہوں، مجھے یہ امید ہے کہ میرے بچے نماز پڑھیں گے۔ جو باپ صبح اٹھ کر اکیلا ہی آتا ہے اور اس کے بیٹے سوئے ہوئے ہیں، زندگی میں یہ حال ہے، مرنے کے بعد وہ خود بخود آ کر نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر زندگی میں وہ بے نماز ہیں تو مرنے کے بعد اللہ ہی ہے ان کو ہدایت دے سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ان کو قرآن سے جوڑو، قرآن کی تعلیم ان کو دو، قرآن کا ترجمہ ان کو پڑھاؤ تاکہ وہ نیک بنے۔ قرآن نے ابو بکر صدیق کو نیک بنایا رضی اللہ عنہ۔ دنیا مان گئی ہے کہ ان جیسا نیک آج تک کسی ماں نے نہیں جنا۔ یہ تبدیلی ابو بکر صدیق میں کیسے آئی؟ قرآن میں۔ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، اللہ نے ان کو صدیق بنا دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، ابو بکر انی ارجو ان تکون منہم، قیامت والے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اے ابو بکر مجھے یہ امید ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ یہ تبدیلی قرآن نے کی ہے۔ فاروق اعظم کو قرآن نے بدلا، عثمان غنی کو قرآن نے بدلا، علی المرتضیٰ کو قرآن نے بدلا، حسن و حسین کو قرآن نے یہ شرف دیا، اور باقی سارے صحابہ اکرام جس جماعت کو آپ نے تیار کیا تھا، جو جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، جو ظالم تھے، ڈاکو تھے، رہزن تھے، مشرک تھے، اور رسم و رواج
معراج کے پجاری تھے، باپ دادے کے دین پر چلنے والے تھے، جب قرآن نازل کیا، جب انہوں نے قرآن سنا، اللہ کی زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، تو اللہ نے ان کے اندر یہ صفات پیدا کر دی اور اللہ نے ان کو ایسا مثالی مسلمان بنایا، رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر کوئی بندہ مثالی مسلمان بننا چاہتا ہے تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ قرآن ہے جس نے یہ تبدیلی پیدا کی، یہ قرآن ہے جس نے ان چرواہوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا تھا، اور یہ قرآن ہی ہے جنہوں نے ظلم و ستم کو چھوڑ کر، شرک و بدعت کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو قبول کیا تھا، اور یہ قرآن ہی ہے جو رات کو ڈاکو تھے لیکن آج وہ رات کے وقت تہجد گزار ہیں۔ یہ قرآن ہی ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں تھے تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کئی نسلیں جنگ کے اندر برباد ہو جاتی تھیں، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ قرآن ہی ہے جب اس قرآن کو سنا گیا تو اگر کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھائی اس سے معافی مانگتا ہے کہ بھائی آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو گئی ہے، میری زبان سے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دینا، قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ ذہنوں کو تبدیل کر دیا، سوچوں کو بدل دیا، فکر کو بدل دیا، عقیدے بدل دیے، ترجیحات بدل گئیں۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے ان کو بلند کر دیا، اتنی بلندی عطا کر دی، اتنی شان اور منزلت اللہ نے ان کو عطا کر دی کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی یہ مقام، یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، آج سے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، حدیث سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتیں عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مقام عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا لو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد ثم سألوا فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص ما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے جن اور تمہارے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگے، جو بندہ جو چاہتا ہے اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہر انسان کو جو اس نے مانگا ہے میں عطا کر دوں۔ میرے خزانوں سے اتنی کمی نہیں ہوتی کہ جتنی کمی ایک سوئی سمندر کے اندر داخل کر کے باہر نکالی جائے تو پانی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے پیش آتی، فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ بڑی وسعت والے ہیں۔ آؤ آج موقع ہے، اللہ کا در کھلا ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، زندگی موجود ہے، عقل اور شعور موجود ہے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے موجود ہیں۔ آگے بڑھیے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے، سبقت لیجئے، دوڑ لگا دیجئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستبقوا کا معنی دوڑ لگاؤ، چلو نہیں دوڑ لگاؤ نیکی کے کام میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں قیامت والے دن پچھتاوا نہ ہو۔ یا لیتنی کنت ترابا، کہیں ایسی ہماری حسرتیں نہ ہو جائیں، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ہم کہیں کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جائیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے یہ الفاظ جاری ہوں یا اللہ یہ زندگی تو یہ تھی، جنت زندگی تھی، میں نے تو دنیا کے لیے کمایا تھا، دنیا کے لیے زندہ رہا، کاش کہ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اس زندگی کے لیے میں کچھ کر لیتا، عمل کر لیتا، سیکھ لیتا، سکھا لیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن مجید سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالی ہماری آنکھوں کے اندر شرم اور حیا پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے جو بزرگ بہن بھائی اہل توحید اہل سنت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما اور ان کا حساب آسان فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ ان کا حساب آسان فرما دے، یا اللہ ان کو قیامت والے دن نیک بندوں میں اٹھا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔